اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ کلام امیر المومنین نہج البلاغہ کے متعلق آج ہمارا یہ مخصوص سیشن ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ افراد نہج البلاغہ کے حقائق سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے نہج البلاغہ سے متعلق ایسی گفتگو فرما رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اور نیٹ پہ موجود ہے، تو ان سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اور سر فہرست ہمارے اس وقت وہ گفتگو ہے جو پاکستان سوشل میڈیا کے، اردو سوشل میڈیا کے اور نیٹ کے اس وقت ایک ہر دل عزیز شخصیت جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ کچھ ان کی گفتگو 6 سال پرانی ہے، اور پھر درمیان میں مختلف مواقع پہ نہج البلاغہ کے حوالے سے وہ گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ عزیزان جوان طلباء و طالبات نے ہمیں کہا کہ آپ اس سے متعلق کچھ جواب دیجئے، تو ہمارا نہج البلاغہ کے متعلق یہ نظریہ نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کوئی مناظرے کی کتاب ہے، نہج البلاغہ کوئی اختلافی کتاب ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ خود انجینئر صاحب کے فرمان کے مطابق وہ کتاب ہے کہ جس میں توحید، قرآن اور فکر آخرت، یہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، قرآن مجید توحید اور فکر آخرت کے لیے باکمال خطبات ہیں نہج البلاغہ میں۔ بس یہیں سے ہم گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ صاحبان علم و فہم نہج البلاغہ کو کلام علی رہنے دیجیے، اس کو توحید، قرآن اور فکر آخرت کی سمجھ کے لیے جوانوں کے سامنے پیش کیجیے، اس کو مناظرے کی، اختلافات کی کتاب نہ بنائیے۔ اور ویسے بھی ہماری گفتگو میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی، نہج البلاغہ سے معرفت پروردگار حاصل کیجیے۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، ہر کوئی جانتا ہے یہ نہج البلاغہ جناب امیر علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ سید رضی نے 400 ہجری میں جناب امیر علیہ السلام کے منتخب خطبات و خطوط و کلمات کسار کو جمع کیا، اور یہ نام بھی سید رضی کی طرف سے ہے، نہج البلاغہ۔ نہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو لکھا ہے یا جمع کیا ہے، لیکن چونکہ سید رضی نے جمع کیا ہے کلام امیر المومنین کو، اس حوالے سے یہ کلام امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ کتاب امیر المومنین ہم اس کو اس عنوان سے نہیں کہہ رہے۔ تو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں، اول الدین معرفتو، دین کی پہلی بنیاد، پہلی اینٹ کا نام معرفت توحید ہے، اول الدین معرفتو۔ تو اب نہج البلاغہ سے یہ معرفت پروردگار حاصل کرنی ہے۔ اور اگر نہج البلاغہ کے خطبہ 150 کو جا کے پڑھیے، وہاں جناب امیر علیہ السلام نے امام کے مقام کو بیان کیا ہے اور واضح فرمایا ہے، اور فرماتے انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ لعبادہ۔ امام وہ ہے جو اللہ کی طرف سے
اللہ کی مخلوق پر حکمران مقرر کیا ہے. قوام قرآن مجید کے الفاظ ہیں. الرجال قوامون قوام اللہ علی خلقہ، اللہ کی طرف سے اللہ کے منتخب شدہ حکمران ہیں. اور پھر اگلا جملہ معرفت سے مربوط، وَعُرَفَاؤُهُ لِعِبَادِهِ، خطبہ 150 یا 152، ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے مطابق 150، اور اہل سنت کے مشہور شخصیت رئیس احمد جعفری کے ترجمہ کے مطابق 152. عُرَفَاؤُهُ لِعِبَادِهِ، بندے اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے تعارف کرانے کے لیے امام مقرر کیے ہیں. اور پھر آگے ترجمہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. جنت میں وہی جائے گا جو ان کو پہچانے گا اور وہ ان کو پہچانیں گے، اور جہنم میں وہ جائے گا جو ان کا منکر ہوگا اور وہ اس کے منکر ہوں گے. بہرحال موضوع بحث میں عرفاؤہ لعبادہ، امام وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت کراتے ہیں. لہذا نہج البلاغہ کتاب معرفت ہے، اول الدین معرفت، اور انما الائمۃ عرفاؤہ لعبادہ. اور مجھے اس سلسلے میں اس وقت کی ایک جانی پہچانی شخصیت اور جن کا خود تحقیقی اور نیٹ پہ ایک اثر ہے، جناب ڈاکٹر طاہر القادری، ان کا ایک درس ہے. میں مرزا صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ اپنے جوانوں کو، کیونکہ ان کی ویب سائٹ کا نام ہے جوانان اہل سنت، میں کہوں گا جوانان اہل سنت تک نہیں، جوانان اہل تشیع تک یہ پیغام نہج البلاغہ کے ذریعے سے پہنچائیے کہ معرفت توحید کیا ہے، معرفت قرآن کیا ہے، اور معرفت اور فکر آخرت کیا ہے. یہ تین موضوع درخواست ہے ہماری، گزارش ہے ہماری. ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح آپ آئیے، ایسے دروس پیش کیجئے کہ شیعہ سنی جوانوں کو آپ توحید سکھائیے نہج البلاغہ سے، اور قرآن سکھائیے. اس دور میں ضرورت اس چیز کی ہے. قرآن مجید، یہ سویڈن میں جو قرآن مجید جل رہے ہیں، کیا انہوں نے جلانے والوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ شیعہ کی پرنٹ ہے یا سنی کی پرنٹ ہے؟ کس کا ترجمہ ہے اور کس نے لکھا ہے؟ ان کے مد نظر قرآن ہے. اور جس ملک میں، بہرحال برطانیہ میں قدیم میں بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص نے پارلیمنٹ میں قرآن اپنے ٹیبل پہ مار کے کہا کہ جب تک اس کو مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکالو گے آپ ان پر حکومت نہیں کر سکیں گے. یہ دلوں میں رہنے والے قرآن کو دلوں میں اور اجاگر کیجئے، اور قرآن کے ذریعے سے دلوں کو منور کیجئے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب مرزا صاحب کا احترام کرتا ہوں. میں نے کبھی ان کو سنا اور پڑھا نہیں تھا. جوانوں نے جب یہ کہا کہ آپ جواب دیجئے، یہ کہا ہے انہوں نے، وہ کہا ہے، میں نے کہا چھوڑو، جو بھی کہتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، تو آپ اعتراضات میں مت الجھیے اور آپ تعلیمات کی طرف دیکھیے. نہج البلاغہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ البتہ میں جوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کی سب سے بڑی تعلیم تفسیر قرآن ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلی قسطوں میں گفتگو ہوگی کہ اگر تفسیر قرآن چاہیے تو آپ دیکھیے نہج البلاغہ سے آپ کو تفسیر قرآن ملے گی. اس لیے خود پھر مرزا صاحب نے ایک بہت خوبصورت جو کام کیا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے اس کو پرنٹ کیا ہے. اور اس کی اگر حدیث 33 دیکھیے، ان کے ریسرچ پیپر کا صفحہ 17 بنتا ہے. یہاں جناب ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم نے بہت ہی اچھا کیا، میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان خود سنا، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. بس یہی درخواست کہ یہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. اس حدیث کے مطابق ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس دور میں شیعہ سنی جوانوں کو قرآن مجید سکھائیں، اور قرآن مجید کی بہترین تفسیر وہی ہے جو قرآن کے ساتھ ہے. بہرحال قرآن اور علی کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور ابن ابی الحدید کے بعض خوبصورت جملات ذہن میں آ رہے ہیں،
انشاءاللہ उस वक्त पे। तो ये मारिफत की किताब है। मैं इस हवाले से कुरान की मार्फत कराई है, कुरान में तौहीद मिलेगी, कुरान में फ़िक्र आखरत मिलेगी और उसकी तफसीर नाजुल बलागा में मिलेगी, जैसे मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया। मैं एक जुमला जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का भी नकल कर दूं। मुझे इनका दर्स बहुत पसंद है, नेट पे मौजूद है और मैंने खुसूसी तौर पर इसको प्रिंट कराया है और टाइप कराया है, और काश ये भी किताबी सूरत में आ जाए। और हम कोशिश करेंगे कि इसको, ये मेरे पास इसकी टाइप शुदा कापी है, 2 घंटे और 19 मिनट का ये दर्स है और 28 सफ़ात हमने इसके टाइपिंग कराई है। नाम इसका है नहजुल बलागा से दर्स तसव्वुफ। अगर आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साइट पे जाएंगे तो ये नहजुल बलागा का दर्स मौजूद है, नहजुल बलागा से दर्स तसव्वुफ। तो इसके सफ़ा 6 पे एक जुमला इन्होंने फरमाया और फरमाते हैं, सैयदना अली शेर खुदा के कलाम में और आपके इरशादात में 2 खूबियां बड़ी अजीब हैं। तवज्जो फरमाइए ज़रा, सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाह के कलाम में और आपके इरशादात में 2 खूबियां बड़ी अजीब हैं। एक तो कलाम मारिफत है, दूसरी बड़ी अजीब खूबी यह है कि अरबी अदब और बलागत के एतबार से मौला अली शेर खुदा की ज़बान और आपकी लिसान और आपके कलाम की दुनिया अरब और तारीख़ अरब में मिसाल नहीं है। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुल जमात सहाबा में और उससे कबल उससे बाद अदब में इस किताब का बड़ा ऊंचा दर्जा है, नहजुल बलागा। और मैं कहा करता हूं कि अगर ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के जुमले हैं, और मैं कहा करता हूं कि अगर हमारे मुल्क में ये शिया सुन्नी दोनों तबकों के लिए काबिले गौर और काबिले दिक्कत चीज़ है। डॉक्टर साहब लिखते फरमाते हैं, और मैं कहा करता हूं कि अगर हमारे मुल्क में या इलाकों में ये मसालिक के माबैन जो तफरका और बहमी तअस्सुबात और इख्तिलाफात बड़ी शिद्दत के न हों, तो अरबी अदब दौर जाहिलियत की किताबें मदरसों में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, तो मुज़ायका नहीं है कि अहले सुन्नत के मदारिस में भी अरबी अदब दौर जाहिलियत का पढ़ाने के बजाय नहजुल बलागा से अगर अरबी अदब पढ़ाया जाए तो मौला अली शेर खुदा के फरमूदात भी मिलें और अरबी अदब का सबक भी मिले। अदब और बलागत व फसाहत में इससे ऊंचा कलाम न किसी शायर का है न किसी अदीब का है। अब पहली तालीम जो सैयदना शेर खुदा ने दी, आपने उसमें यह फरमाया कि जिस शख्स ने, अब यहाँ सिलसिला आगे वो फरमाते हैं, आप बड़े इन्हिमाक और तवज्जो से दिल और रूह को कान बनाकर, ये डॉक्टर साहब के अल्फाज जो उनका मखसूस अंदाज है, अब आप बड़ी इन्हिमाक और तवज्जो से दिल और रूह को कान बनाकर इस मजलिस तसव्वुफ में आ जाएं, मजलिस सुलूक व मारिफत में। और फिर यहाँ इन्होंने इस दर्स में नहजुल बलागा के आखिरी हिस्सा से 8 फरामीन इरशाद फरमाए हैं। अब मेरा मौजू इसमें था कलाम अली, कलाम मारिफत खुदा है, मारिफत कुरान है, और इससे फिक्र आखिरत पैदा होती है। इन तीनों मौजू को हम इंशाल्लाह छेड़ेंगे और गुजारिश यही है कि हम इन मौजूआत को छेड़ें। एक जुमला मिर्ज़ा साहब ने बड़ा खूब फरमाया, मैंने जैसे अर्ज किया कि मैंने कभी मिर्ज़ा साहब को नहीं सुना था, किसी सीनियर साथी ने कहा हमें कि जनाब आप जवाब दीजिए, तो उनसे मैं मजबूर हो गया कि ये कुछ चीज़ें, कुछ मारूज़ात पेश की जाएं, परवरदिगार उन साथियों को सेहत व सलामती अता फरमाए। तो बहरहाल बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने तौर पर मिर्ज़ा साहब को एक मुजाहिद समझता हूँ। मैं बाद साथियों से बैठा ये बात कर रहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस दौर के गोया शेख इमाम नसाई का मकाम रखते हैं। ये मैं बड़े सोच समझ के और इस सारी चीज़ों को देख के अर्ज कर रहा हूँ। और मैं जब इनकी वेबसाइट पे गया, तकरीबन 2 महीने पहले से मैंने इनकी इन दुरूस को सुना है, पहले मैंने कभी इनको नहीं सुना था। और इन्होंने इस करबला के बारे में जो लिखा है, ये भी इन्होंने उस दर्स में बहुत ताकीद की है, तो मैंने उसको प्रिंट करके पढ़ा है।
اور پھر جب ان کی ویب سائٹ پہ گیا ہوں تو ان کے ریسرچ پیپر میں بھی امام نسائی کا تذکرہ ہے، اور امام نسائی کی خصائص النسائی جس میں فقط اور فقط فضائل جناب امیر علیہ السلام بیان کیے ہیں، وہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا وہ تو ہم نے الگ عربی میں پڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی ہوئی ہے کہ امام نسائی اس سائٹ پہ بھی موجود ہے، کتاب کی صورت میں اور ریسرچ پیپر کی صورت میں۔ بس گلا فقط اتنا ہی ہے کہ خدارا اس نہج البلاغہ کو مناظرے کی کتاب نہیں، معرفت خدا و قرآن کی کتاب بنائیے، اور اس جگہ پہ تمام خطبہ کو جو ممبر پہ ہیں، خواہ وہ شیعہ ہیں خواہ اہل سنت ہیں، جیسے کہ اہل تشیع کے بزرگ علماء آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی اور آغا خامنئی جیسے افراد بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اختلافات حقیقت میں اسلام سے دشمنی ہے، اور وہ اتحاد کے جملات آپ کے سامنے ہیں۔ بلکہ میں یہاں علامہ اقبال کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بارہا اس کو پیش کیا ہے میں نے۔ یہ علامہ اقبال کی ایک بڑی طویل نظم ہے، اور اس کا نام ہے دنیا اسلام، اور اس دنیا اسلام کے ایک شعر میں علامہ اقبال، یہ شعر اسی نظم کا ہے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحر سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ یہ اس میرے پاس جو دیوان ہے 3-4 قسم کی کلیات اقبال ہیں، اس کا یہ صفحہ 316 ہے۔ بہرحال یہ نظم مشہور ہے دنیا اسلام، اور اس کے بعد کی نظم جو ہے وہ ہے طلوع اسلام۔ تو اس میں یہ شعر ہے، اور وہ فرماتے ہیں اقبال: اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے۔ یہ میں جو سمجھا ہوں اس سے، حقیقت میں ظاہر تو ہم اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، ہمارے لیے کیسے کیسے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ لہذا جوانوں کو ان قیمتی خزانوں سے دور کرنے کے لیے اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ بحث ہوگی کہ جناب مرزا صاحب ایک جملے میں پورے ایک حصے کو رد کر دیتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ 3 ہم نہیں چھیڑیں گے، زیادہ ان اختلافی چیزوں کو ہم چھیڑیں گے نہیں، لیکن اتنا عرض ہے کہ آپ کے ایک فرمان سے نہج البلاغہ کا کلام رد نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ میں اور آپ طے کریں گے کہ یہ زبان کیسی ہے، یا کم از کم وہ عرب کے بہترین ادیب طے کریں گے۔ اب ان ادیبوں میں وہ تو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے افراد اگر انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال، اور ہماری گفتگو آج اگر وقت ہوا تو کوشش کریں گے کہ چونکہ خطبہ جن خطبات پہ 8 موارد سے مرزا صاحب بہت زور دے رہے ہیں، ان میں سے زیادہ زور تو وہ خطبہ 205 پہ دیتے ہیں، فلاں لفظ پہ، اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور پھر خطبہ شکشکیہ کو چونکہ انہوں نے ایک ہی جملے میں رد کر دیا، یہ زبان ہاشمی نہیں ہے۔ اب یہ زبان ہاشمی ہے یا نہیں ہے، اس کو ایک علمی انداز میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہم جو آج یہاں اپنی گفتگو کو جمع کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خطبہ نمبر 5 کو بڑے تاکید کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس خطبے میں خلافت کی عظمت بیان کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے۔ پھر وہی کہوں گا کہ محترم، یہ اختلافی مسائل نہ ہمارے تشیع کے لیے مفید ہیں نہ اہل سنت کے لیے۔ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ کہ جو کہیں گے آپ بھی ٹھیک ہو، آپ بھی ٹھیک ہو، اور وہ ایک بڑا مشہور جملہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ درجنوں اسلامی حکومتیں اور پھر سب حکومتوں پہ سردار اسلامی حکومتیں اور سردار جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ خطبہ نمبر 5 کو اتنا اچھالنا، بس میں اتنا عرض کروں اور آگے گزر جاؤں کہ یہ بقول انجینئر صاحب کے ابو سفیان کا ایک فتنہ تھا
جو کھڑا کرنا چاہتے تھے اور علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام اس کو رد کرتے ہیں۔ اس خطبے پہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں بحث ہوگی کہ اس خطبے کے الفاظ کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ اتنا عرض کر دوں آج کے سیشن میں کہ ذرا دیکھیے، یہ واقعہ ہے 11 ہجری کا، رحلت پیغمبر کے وقت کا، اور یہ جس کو سب نے لکھا ہے یہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ پھر چپ کیسے ہوا؟ بات دور تک چلی جائے گی اگر ہم ان مناظرانہ چیزوں میں الجھیں گے تو، لیکن مرزا صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کسی اور مقصد کے لیے خطبے کو استعمال کریں گے تو پھر تحقیقی مراحل میں بات دور تک چلی جائے گی، اس لیے کہ یہ خطبہ اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ابو سفیان آتا ہے، اس کے بعد ابو سفیان کا جناب خلیفہ اول کے سلسلے میں مخالفت کہاں کہاں درج ہے۔ یہ واقعہ ہے 11 ہجری کا، اور ابو سفیان کی رحلت ہوتی ہے حضرت عثمان کے دور حکومت میں۔ اب یہ درمیانی سلسلہ جناب حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کی خلافت کا، یہ کہاں ہے ابو سفیان؟ کیوں چپ ہے؟ اس کو پھر تلاش کرنا پڑے گا، اور خدا نہ کرے وہ مرحلہ وہ آ جائے۔ مولانا مودودی صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا کہ ایک مشکل یہ بنی تھی جناب عثمان کے قتل کی کہ انہوں نے طلقاء کو جو اس لائق نہیں تھے، میرے پاس جو خلافت و ملوکیت ہے، یہ ادارہ ترجمان القرآن اچھرا لاہور کی پرنٹ ہے، اور اس کا صفحہ 109 ہے۔ یہاں مولانا مودودی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلقاء میں سے تھے، اور پھر طلقاء کا معنی انہوں نے لکھا کہ طلقاء سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں فطری طور پر، یہ طلقاء فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آ سکتی تھی کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی سے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ امت کے سرخیل ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موزوں بھی نہ ہو سکتے تھے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے بنو امیہ کو اہمیت دی، جن کو طلقاء پیغمبر اکرم نے کہا تھا، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے۔ میں خلافت و ملوکیت پڑھ رہا ہوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت سے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قابلیت قلب ماہیت ہو جاتی، پوری کردار کی پوری قلب ماہیت ہو جاتی۔ وہ بہترین منتظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے، اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت بھی ہوئے، لیکن اسلام محض ملک گیری و ملک داری کے لیے تو نہیں تھا آیا تھا، وہ تو اولاً اور بذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا جس کی سربراہی کے لیے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کے اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے تھے۔ اب یہاں پھر انہوں نے کافی تفصیل آگے لکھی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں عرض کرنا چاہتے۔ بس سوال یہ ہے کہ پھر جب ابو سفیان کا بیٹا یزید ابن ابو سفیان شام کی طرف جانے والے لشکر کا سردار بنایا گیا، تو کیا وہ ابن ابو سفیان جو خود طلقاء میں سے تھا، کس بیس پہ اس کو سردار لشکر بنایا گیا؟ اور جب وہاں فتح ہوتی ہے تو پھر کس بنا پر وہاں اسے والی اور گورنر بنایا گیا؟
اور جب وہ گورنر بن گیا تو یزید ابن ابو سفیان ایک مدت تک گورنر رہا، ظاہراً 18 ہجری تک، اور اس لیے کہ جناب حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ فتح نہیں ہوا، فتح بعد میں ہوتی ہے، یہ لشکر کا سردار بنایا جاتا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور جب ان کی رحلت ہو جاتی ہے اور شام فتح ہوتا ہے تو حضرت عمر یزید ابن ابو سفیان کو وہاں کا گورنر بناتے ہیں، اور جب یزید ابن ابو سفیان وہاں طاعون کی مرض سے فوت ہوتا ہے تو حضرت عمر اسی کی جگہ پہ اس کے بھائی معاویہ بن ابو سفیان کو گورنر بناتے ہیں، اور پھر باقی زندگی گورنری کی رہی۔ اس کو بڑی تفصیل سے جناب مولانا مودودی نے بیان کیا ہے۔ بس عرض یہ کرنا ہے، اور آخری جملہ وہ یہ کہ جناب اگر آپ ان خطبات کو چھیڑیں گے، ایسی کتابوں کو مناظرانہ کتاب بنائیں گے، تو پھر ساری میراث ہماری مناظرانہ بن جائے گی، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس دور میں جوانوں کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام چاہیے۔ بہرحال آپ جس فیلڈ میں مرزا صاحب کام کر رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے، آپ کا وہ جہاد آپ کو اللہ کامیاب فرمائے، لیکن بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ نہج البلاغہ کو مناظرے کی کتاب، یا بلکہ ایک جملہ اور کہتا جاؤں، اب اگلے سیشن میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے کہ اس کو شیعوں کی کتاب مت بنائیے، اس کو شیعوں کے پہلے امام کی کتاب اور اہل سنت کے چوتھے خلیفے کی کتاب رہنے دیجئے۔ اور پھر اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو بہت ساری چیزیں بہت ساری صحاح میں موجود ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ان کی تعویل کر دی جاتی ہے۔ تعویل کیجئے، اپنے حساب سے کیجئے، لیکن دوسروں سے اپنی تعویلات مت منائیے کہ خطبہ نمبر 5 میں یہ ہے۔ میں اتنا کہوں گا، خطبہ نمبر 5 اگر پڑھتے ہیں تو اگلی دفعہ عرض کروں گا خطبہ نمبر 6 کو بھی پڑھ لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔